اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فحشہ عورت اور باحیا نوجوان۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو اہل دنیا سے الگ تھلگ ایک عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا اور اس علاقے کا رئیس یعنی اس شہر کا امیر اس کے پاس ہر روز صبح اور شام آتا تھا اور اس کی عبادت پر بہت سے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، لیکن کچھ بدباطن لوگ اس نوجوان سے حسد کرنے لگے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح اس نوجوان کو ذلیل کرے۔ بہرحال حاسدین کی وہ جماعت ہر وقت اس نوجوان کو ذلیل کرنے کی فکر میں سرگردہ رہنے لگی اور بالآخر ان کے گندے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ فلاں عورت جو بہت زیادہ حسین و جمیل اور فحشہ ہے، اس کو لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ اس نوجوان کو اپنے فتنے میں مبتلا کرے۔ چنانچہ ان بدبختوں کی وہ جماعت اس فحشہ عورت کے پاس آئی اور کہا کہ اگر تو اس نوجوان کو اپنے فتنے میں مبتلا کر دے تو ہم تجھے مالا مال کر دیں گے اور ہمیں امید ہے کہ تو اسے رسوا اور ذلیل کر سکتی ہیں۔ چنانچہ وہ فحشہ عورت اس فعل مذموم کے لیے تیار ہو گئی اور ایک رات اس نوجوان کی عبادت خانے کی طرف چلی۔ رات بہت اندھیری تھی، اوپر سے بارش شروع ہو گئی۔ عورت نے اس نوجوان کو پکارا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے پناہ دو۔ نوجوان نے اوپر سے جھانکا تو دیکھا کہ ایک جوان عورت دروازے پر کھڑی ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ اس نوجوان نے سوچا کہ اس وقت اتنی رات گئے کسی غیر عورت کو داخلے کی اجازت دینا خطرے سے خالی نہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان واپس اندر چلا گیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ عورت نے دوبارہ آواز دی کہ اے اللہ کے بندے، باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے، خدا را مجھے ایک رات کے لیے پناہ دے دو۔ بار بار وہ عورت یہی التجا کرتی رہی اور آخر کار نوجوان نے ترس کھاتے ہوئے اسے پناہ دے دی اور خود ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا۔ فحشہ عورت سینہ کھولے نیم عریاں حالت میں اس نوجوان کے سامنے آئی اور گناہ کی دعوت دیتے ہوئے اپنا آپ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ باحیا نوجوان نے فوراً نگاہ جھکا لی اور اس سے دور ہو گیا۔ وہ دوبارہ اس کے پاس آئی اور گناہ کی دعوت دینے لگی۔ نوجوان نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا جب تک میں آزما نہ لوں کہ اگر میرا نفس گناہ کرے تو کیا وہ اس گناہ کے بدلے جہنم کی آگ برداشت کر لے گا۔ پھر وہ نوجوان جلتی ہوئے چراغ کی طرف بڑھا اور اپنی انگلی اس پر رکھ دی، یہاں تک کہ انگلی جل گئی۔ پھر وہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ فحشہ عورت نے قریب آ کر پھر اسے گناہ کی دعوت دی تو نوجوان نے اپنی دوسری انگلی جلا ڈالی۔ اسی طرح وہ فحشہ عورت بار بار اسے گناہ کی دعوت دیتی رہی اور نوجوان اپنی انگلیاں جلاتا رہا۔ بالآخر اس پاکدامن نوجوان نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی، لیکن غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور اپنی عزت کی حفاظت کرتا رہا۔ جب اس فحشہ عورت نے یہ صورتحال دیکھی کہ اس نوجوان نے ایک گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ نوجوان اس کے حال سے متعجب ہوا۔ اس نے عورت کے کپڑے سے اس کو چھپا دیا اور خود نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان نے شہر میں پکارا کہ فلاں عابد نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے اور اپنے عبادت خانے میں اس کو مار ڈالا ہے۔ امیر شہر نے یہ سنا اور صبح بھی نہ ہونے پائی تھی کہ وہ عابد کے پاس پہنچ گیا۔ اس کو آواز دی، عابد نے اس کو جواب دیا
تو پھر امیر شہر نے کہا کہ فلاں عورت کہاں ہے؟ نوجوان نے کہا وہ میرے پاس ہیں۔ امیر شہر نے اس سے کہا کہ اس عورت سے کہو کہ ہمارے پاس نیچے اترے۔ عابد نے اس سے کہا کہ وہ تو مردہ ہیں۔ یہ سن کر امیر نے گمان کیا کہ جو کچھ اس نے سنا تھا وہ سچ ہے۔ اس نے کہا کہ اے زاہد، جس عبادت پر تو قائم تھا اس کو تو نے توڑ ڈالا اور برباد کیا، اور تو نے اللہ تعالیٰ کا خوف نہ کیا، اور تو نے اس عورت کو قتل کرنے کی کیسی جرت کی، اور اس کام اور اس کے انجام سے تو نہ ڈرا۔ عابد اس کے سوال سے پریشان ہو گیا اور اس کو یہ معلوم نہ ہوا کہ اس کا کیا جواب دے۔ اس کے بعد امیر نے اس کی عبادت خانے کو گرا دینے کا حکم دیا، اور یہ بھی حکم دیا کہ اس کی گردن میں زنجیر ڈال دی جائے اور عذاب کے مقام تک گھسیٹا جائے۔ وہ عورت لکڑیوں کے تختہ پر اس کے ساتھ تھی۔ امیر نے عابد کو آرہ سے چیرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس زمانہ میں زانیوں کی سزا کا یہی طریقہ اور عادت تھی۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ عابد کے بارے میں نہ تو کوئی سفارش کرے اور نہ اس کو منع کرے اور نہ اس کی کوئی حمایت کرے۔ چنانچہ جب اس کے سر پر آرہ رکھا گیا تو اس نے حاسدوں کے انتقام اور ان کی کینہ کی وجہ سے ایک آہ کھینچی اور اپنے دل اور زبان سے ندا دی کہ اے بیدوں کے جاننے والے۔ اتنا ہی اس کی زبان سے نکلا تھا کہ اس نے یہ آواز سنی کہ اپنی دعا کم کرو، کیونکہ آسمان کے فرشتے تم پر رو رہے ہیں اور میں تمام حالات دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم نے دوسری مرتبہ آہ کی تو سب آسمان اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دیا اور وہ زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ چنانچہ اس عورت نے آواز دی کہ واللہ یہ عابد مظلوم ہے، اس نے مجھ سے زنا نہیں کیا ہے۔ پھر اس عورت نے لوگوں سے وہ قصہ بیان کیا جو عابد نے اپنے ہاتھ کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو اس کو ویسا ہی دیکھا جیسا کہ عورت نے ذکر کیا تھا۔ امیر اپنے فعل پر نادم ہوا اور کہا کہ یہ بہت بڑا مکر ہے۔ پھر عابد نے ایک سخت چیخ ماری اور فوت ہو گیا، اور وہ عورت بھی دوبارہ فوت ہو گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے اس عابد اور عورت کو مرنے کے بعد دفن کر دیا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان گناہوں سے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکتا ہے، اور عبادت کی بھی وہی توفیق دیتا ہے جو کہ ہمیشہ سے قائم و دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔